بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی ایک اہم بات رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں افسوس کی بات ہے کہ اور اس پر اظہار افسوس کرنا بھی چاہیے کہ ایک جید عالم دین ہے مولانا طارق جمیل، تبلیغی جماعت کے ایک رہنما ہیں، تو ان کا بیٹا جو ہے دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تو جو اس کی قسمت میں لکھا تھا یا جیسے بھی اس نے کرنا تھا وہ تو ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گیا۔ اس پر ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں کہ اس بڑھاپے کی حالت میں اس بزرگانہ جو ہے نا سفید داڑھی اور بوڑھے ہو کے اس حالت میں ان کو یہ دکھ دیکھنا پڑا، یہ غم دیکھنا پڑا کہ ان کا بیٹا اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور بیٹے نے جس طرح بھی اس کا وہ طریقہ کار تھا جیسے بھی دنیا سے گیا، تو اس پر اظہار افسوس بھی ہے۔ افسوس تو ویسے اس لیے ہونا بھی چاہیے، نہیں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہے لاٹھی وہ بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس نے جانا ضرور ہوتا ہے، آگے قسمت اور مقدر کا کھیل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور کس طرح چلا گیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب، میں ان کی دل سے بھی عزت کرتا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی گزارش ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب ان کے ساتھ جو ان کے حمایت کرتے ہیں، زیادہ حمایتی، زیادہ ان کے سامنے گڑ گڑانے والے اور زیادہ ان کے آگے اپنے آپ کو ڈھالنے والے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے، ذرا ان کو اس کو پرکھنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک بیٹا تو دنیا سے چلا گیا، تو لیکن بعد میں ایسی باتیں مت کیجیے گا جن باتوں سے لوگوں کے اندر اختلاف آئے اور جو باتیں سچ کہنے سے بھی ثابت نہ ہو سکیں، تو اس طرح کی باتوں سے ذرا پرہیز کرنی چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کا ایک میں نے کلپ سنا، ویڈیو سنی، تقریباً ان کا کل شریف کا جو ختم تھا، انہوں نے ختم رکھا ہوا تھا، تو ہے تو یہ رسم ہے کل شریف والی، یہ رسم ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ رسم ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اسلام کے اندر صرف 3 دن کا سوگ ہے بس، اس کے بعد کوئی رسم نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد صرف قرآن مجید کی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پڑھائی کریں، اگر اولاد نیک ہے تو وہ نیک کام کریں، نیک نہیں ہے تب بھی وہ نیکی کے کاموں کی طرف رغبت اختیار کریں، نیکی کی طرف چلے اپنے والدین کے لیے۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو اولاد کا حق بنتا ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا اپنے والدین کو غسل بھی دیں اور اپنے والدین کا جنازہ پڑھائیں، آپ خود ان کو قبر کے اندر اتاریں، یہ سب سے پہلے اولاد کا حق ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو اتنا بنائیں کہ جب دنیا سے آپ جائیں تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے آگے والے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے اتنا پاورفل ہو کہ وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکے، وہ اسے انتظار نہ کرنی پڑے کہ میں کس کو آگے لے کے آؤں، کس کو کہوں کہ آ کے جی میرے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ کیوں؟ آپ کے والد نے آپ کو اتنی نصیحت نہیں کی، آپ کے والد نے نہیں آپ کو بتایا کہ آپ میرے لیے جنازہ، لیکن اپنے بچے کو کم از کم اتنا دین تو سکھاؤ نا جس سے وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، آپ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو سکے، اور آپ کے لیے وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے مصلی پہ کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ اللہم اغفر لخینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، وہ آپ کے لیے دعا تو کر سکے نا۔ اپنے والدین کے لیے وہ مغفرت کی دعا نہ کر سکے جو اولاد، اس اولاد کو کیا فائدہ؟ اس اولاد کو آپ نے اتنا اس کو سکھائے نہیں۔ کم از کم والدین سے میری گزارش بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا بنائیں کہ وہ کم از کم آپ کے لیے آپ کے آخری سانسوں میں، آخری لمحات میں بھی آپ کا ساتھ دے سکیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا تھا، بڑی اہم بات یہ تھی کہ ان کا میں نے بیان سنا، تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے نا انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا جو، وہ بزرگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ جو ہے دن میں درود پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ، پھر بھی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ اگر تجزیہ کر لیں، آپ خود نکال لیں، کاؤنٹنگ کر لیں، سارا دن اگر آپ گن لیں، آپ کھانا نہ کھائیں، کچھ نہ کریں، آپ سارا دن کا اندازہ لگا لیں کہ انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ 1,00,000 سیکنڈ بھی آپ نکال لیں دن کے اندر، 1,00,000 سیکنڈ بھی نہیں بنتا جو آپ نے 1,00,000 مرتبہ بولا ہے کہ وہ درود پڑھتا ہے۔ مجھے بتائیے درود شریف پڑھنے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں چاہیے، 3 4 5 سیکنڈ چاہیے، جس کے اندر بندہ درود شریف، سمپل درود جو پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھ سکتا ہے۔ درود جو بڑا درود، اصل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو
یہاں پہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو فیس بک یا اس طرح کر کے جو سوشل میڈیا کے اندر آج کل آپ کو پتہ جدید دور ہے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح اندازہ لگایا جائے کہ ایک دن کے اندر کم از کم زیادہ سے زیادہ اگر گنتی کرے، لوگ کھانا بھی نہ کھائے، ایک بندہ بالکل کھائیے پیے نہ بے شک، صرف درود شریف صرف منٹ گنتا رہے، تو وہ آپ چیک کریں سیکنڈ 85,000 سیکنڈ بنتا ہے۔ 85,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ 85,000 سیکنڈ میں آپ بتائیں کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 85,000 سیکنڈ بنتا ہے، تو 1,00,000 مرتبہ درود وہ بزرگ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ بزرگوں کے قول جو ہیں ان سے آپ پریز کیا کریں، برائے مہربانی کر کہ یہ بزرگوں کے قول جب آپ زیادہ آگے رکھیں گے تو قرآن و سنت کو آپ پیچھے نہ چھوڑیں، قرآن و سنت کو سب سے آگے رکھیں، بزرگوں کے قول و امام کا قول اس کو پیچھے رکھیں، پہلے سب سے پہلے قرآن کو سامنے رکھیں، کیونکہ آپ کے اور میرے عقیدے کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، آپ کے اور میرے عقیدے کی بنیاد ہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی نصاب، کوئی بھی مضمون آپ کے پاس ہے وہ بالکل غلطی ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر غلطی تو دور کی بات ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ ایک دن کے اندر 85,000 تقریباً سیکنڈ بنتے ہیں، تو یہاں پہ وہ 1,00,000 مرتبہ درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ پہلا معذرت کے ساتھ میں اس کو جھوٹ ہی کہوں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو میں نے جنت کے اندر دیکھا، جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو یہاں پہ میں معذرت کے ساتھ پھر یہی بات کروں گا، دیکھیں کہ حضرت آپ کا بیٹا جو ہے وہ تلمبہ میں مدفون ہے، وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک وہ مدینہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ میں ہے، بیٹا آپ کا تلمبہ میں ہے، اور آپ ملاقات جنت میں کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہی بات صرف کہوں گا کہ پھر آپ کو سب سے پہلے یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر سے جا کے دنیا سے رخصت ہو کے جنت میں چلے گئے ہیں، آپ کا مقام جنت میں، جو معراج شریف کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی زیارت کی تھی، اللہ کے محبوب وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ عقیدہ ماننا پڑے گا۔ عقیدہ اگر آپ کا ہوگا کہ یہ مدینہ والی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدفون ہے اور وہاں پہ ہی زندہ ہیں، تو ملاقات جنت میں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے وہ عقیدہ اپناؤ جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور جنت میں چلے گئے ہیں۔ تو جنت میں ملاقات تب ہو سکتی ہے جب آپ کو اور میرا عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر کے جنت میں چلے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات جنت میں ہونی ہے۔ جنت میں پہلے عقیدہ اپناؤ، پھر اس بیٹے کو بھی جنت میں ملاقات کرواؤ۔ تو میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، میری بات پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے اس سے کمنٹس بھی دیا کریں، آپ مجھے رائے دیا کریں اپنی طرف سے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی آپ اہم سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے سوال کیا کریں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ مجھے سوال کریں تاکہ میرے نالج کے اندر بھی اضافہ ہو اور آپ کو بھی سمجھ آئے، مجھے بھی سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔